اور رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا تو لوگ صدقات کے اوپر بڑی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جو لوگ صدقہ دے رہے ہیں ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں اور اس کی فضیلت بھی بتائیں۔ تو پہلے صدقہ کیا ہے، پھر آگے اس کی اہمیت اور فضیلت پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، یہ پروگرام کے میزبان سید حماد حسین صاحب کچھ طبیعت تھوڑی سی ناساز، دعا کیجیے گا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ صدقہ لفظ ہے، صدقہ نہیں، صدقہ، صدقہ، دال پر زبر، تو جمع ہوگی صدقات۔ صدقات، بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا، اس کا قرب اور اس سے رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے نیکی کرنا، مستحق سے مالی طور پر یا جو بھی میں اس سے برائی چھڑوا سکوں، اس کو کوئی نیکی پہ لگا سکوں۔ خیرات کا بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی بھلائی کے کام۔ ٹھیک۔ تو صدقہ جس کی جمع صدقات ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجبہ، ٹھیک ہے، ایک نافلہ۔ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے جس پر فرض ہے، فطرہ ہے جس پر فرض ہے، قربانی ہے جس پر واجب ہے، کچھ منت مان لی کسی نے، وہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے غریب کی مدد کرنا، تاکہ معاشی ماحول میں وہ بھی شامل ہو جائے، عضو معطل ڈیڈ سیل کی طرح نہ رہے، بلکہ وہ بھی شامل ہو کے کام کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے حسد نہیں کرتے بلکہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر شخص پر ہے، مالدار پر نہیں، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ ایک شخص مالدار نہیں ہے، وہ کما کے کرے، کما کے نہیں کر سکتا، کسی کو نیکی سکھا کے کرے۔ کسی مسلمان سے آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے درخت لگا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کوئی رکاوٹ دور کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ صرف آپ نے پیسے ہی دینے ہیں، بلکہ کوئی بھی خیر کر کے آپ نادار طبقے کو توانا کریں، زندگی میں شامل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو۔ پھر احسان جتا دیتے ہیں، تمہیں میں نے اتنا دیا ہے، جانتے ہیں، وہ آپ کے صدقے کو باطل کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں دین میں کہا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ کمائے، یہ نہیں ہے کہ بیٹھا رہے کہ جی اللہ کا وعدہ ہے آئے گا مجھے ملے گا، یہ نہیں، آپ محنت کریں۔ اس سے معاشرے میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، خوشگوار ماحول بنتا ہے۔ کمزوروں کو آپ توانا کریں گے تو وہ بھی زندگی میں شامل ہوں گے، تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا ملک و قوم کو، اور انسانی معاشرہ بہتر ہوگا۔ بالکل۔ علامہ صاحب، کیا صرف اسلام میں صدقہ جو ہے وہ ہے، یا اس سے پہلے جو ریلیجنس تھے اس میں بھی یہ سب پایا گیا تھا؟ دیکھیں، بھلائی کے کام تو تمام جتنے مذاہب کہلاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، دوسرے کی مدد کرنے کی سبھی تلقین کرتے ہیں، اخلاقیات کسی حد تک ان میں ہیں، مگر اسلام میں جیسا مفہوم ہے اور جتنی وسعت ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں باقی مذاہب میں سب سے بہتر ہیں۔ ہمیں یہاں میں ابھی گفتگو بڑھے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمارا صاف ستھرا رہنا، لباس کو، بدن کو پاک رکھنا، یہ جو بیماریاں وائرس پھیلتی ہیں زیادہ تر کچرے کے ڈھیر، گندگی،
ماحول میں آلودگی کا مطلب بھرا ہوا ہونا، غلاظت ہے، پولوشن ہے، آپ کے ہاں کتنی گیسز خارج ہو رہی ہیں، چاند نہیں نظر آتا. جی وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ جتنی بھی آپ سے ہو سکے اچھی بات تو یہ اسلام میں ہے، ایسی یعنی دوسروں کے ہاں یہ چیز آپ کو اس طرح نہیں ملے گی. تعلیم تو وہ دیتے ہیں، عمل بھی ان کے ہاں نہیں ہوگا، لیکن ان کے ہاں بھی انسانی ہمدردی کے نام پر اب ایمنسٹی ہے، ہیومینٹی کتنی ہندوؤں کونسلز میں جیسے بنی ہوئی دھرما ہیں، ہے، بہت ساری تو چیزیں وہ اور بھی. کرتے ہیں، مگر ان کے لیے اس کا اجر بھی دنیا میں ہی ہے کہ ان کو سہولتیں مل بالکل جائیں گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. بالکل. علامہ صاحب بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اس کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے کہ آج کل کے دور میں یا جب یہ ہم پر یعنی ہمارے لیے حکم آیا کہ صدقہ کریں یا صدقہ جاریہ کریں، تو اس سے کیا معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور کیا ہم لا سکتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے صدقات کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مولایا صل